الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستوں، مدینہ منورہ کے مسافات میں ایک جامع مسجد کے خطیب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو جامعہ میں پڑھتی تھی. ایک دن وہ جامعہ سے گھر واپس آئی. گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا. لڑکی بہت حسین و جمیل تھی. لڑکے کو پسند آئی. اس نے پتہ کیا لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی تھی. لڑکے نے اسی دن صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کیا. اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا. نماز تک تلاوت قرآن میں مشغول رہتا. 6-7 مہینے تک وہ اسی معمولات کا پابند رہا. اس کے بعد اس نے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا. والد نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے مناسب رشتہ. اس نے کہا کہ لڑکی میں نے دیکھ لی ہے. والد کے پوچھنے پر اس نے خطیب صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا. اس سے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. امام صاحب سے ملتے ہیں. امائے دین محلے کے ساتھ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. امام نے لڑکے کے بارے میں پوچھا. انہوں نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کر دیا. خطیب نے لڑکے کی دینداری کو دیکھ کر رشتہ لڑکی سے مشورہ کرنے اور رضامندی ظاہر کرنے پر قبول کیا. چنانچہ رشتہ طے ہو گیا. 6-7 مہینے بعد شادی ہوئی. شادی کے کچھ برس بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کر دی. 1-2 مہینے بعد لڑکے نے داڑھی کاٹ دی. گھر آنے پر لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کر دیا. اس نے کہا کہ یہ نمازیں تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا. اب مقصد حاصل ہو چکا ہے، اب بھلا کیا ضرورت. لڑکی یہ سن کر بہت افسردہ ہو گئی، گھبرا گئی اور جا کر اپنے والد صاحب سے کہا کہ اس بے دین کے ساتھ ایک دن نہیں رہنا چاہتی. یہ معاملہ محکمہ عدالت تک پہنچ گیا. قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا. لڑکا بہت پریشان ہوا. اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا. اس کے بعد اس لڑکے نے ایک جادوگرنی سے مدد کرنے کا فیصلہ کیا. جادوگرنی نے بڑی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا. لڑکے نے سارے پیسے پیش کی، ادا کیے. کچھ دن گزر جانے کے بعد جادوگرنی نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا. لڑکے نے فی الفور وہ بھی ادا کیے اور کہا کہ کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کی فکر نہ کرے. 1 مہینے کے بعد پیارے دوستوں اس جادوگرنی نے لڑکے کو بتایا، آ جاؤ اپنے پیسے لے جاؤ، تمہارا کام کسی صورت ممکن نہیں ہے. پیارے دوستوں جب وہ لڑکا جادوگرنی کی کمرے میں پہنچا تو یہ جادوگرنی ایک بڑا سا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑی ہوئی تھی. لڑکے نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ جادوگرنی نے کہا، مجھے قتل کر دو ورنہ دونوں قتل کر دیے جائیں گے. لڑکے نے کہا، میں یہ نہیں کر سکتا، اس لیے میرے پیسے دے دو. لڑکا پیسہ لے کر بھاگنے لگا. اسی وقت پولیس والے نے لڑکے کو پریشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھ کر گرفتار کر لیا. پیسے بھی لے لیے گئے. لڑکے کے توسط سے پولیس والے جادوگرنی تک بھی پہنچ گئے. جادوگرنی نے پولیس کو کہا، مار ڈالو، میں مرنے والی ہوں، مجھے وہ نہیں چھوڑیں گے. پولیس والے دونوں کو قاضی کے پاس لے گئے. قاضی کو جادوگرنی نے پوری کہانی سنائی کہ ہم شیاطین کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس گھر کی حفاظت پر فرشتے مامور تھے. پھر میں نے دوسرا عمل کیا، تب بھی فرشتے مامور تھے لیکن پہلے سے زیادہ تعداد میں تھے. اس کے بعد میں نے رئیس الشیاطین سے مدد لینے کی کوشش کی. اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں جبرائیل امین کھڑے تھے. اس دن کے بعد سے اب مجھے وہ شیطانی گروہ مارنے پر تلے ہیں. قاضی یہ سب سن کر حیران ہوا. اس نے خطیب صاحب کو بلایا. جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا عمل کرتے ہیں کہ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پر مامور ہیں. اس نے پوچھا کیوں، کیا ہو گیا، کیونکہ اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے. جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو خطیب صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین کا اثر نہیں ہوتا. نیک خاندان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایسے انتظام فرما دیتا ہے. پیارے دوستوں سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت اور ثواب ہے.
احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت مذکور ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں، یعنی کہ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ نیز حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سلام القرآن اور ذرۃ القرآن ہے۔ سلام اور ذرو ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہدایت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلو میں نازل ہوئے۔ پیارے دوستو، اگر سورہ بقرہ طوالت کی وجہ سے روزانہ نہ پڑھی جا سکتی ہو تو کم از کم سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ضرور پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرے گا تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے ہر قسم کی آفات سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ جی ہاں دوستو، سورہ بقرہ قرآن کی چوٹی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف یوں فرمائی۔ امام ترمذی کی وساطت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے، اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی آیت کی مالک ہے، یہ آیت الکرسی ہے۔ پیارے دوستو، یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اگر سورہ بقرہ قرآن کا سر چشمہ ہے لیکن یہ قرآن کی عظیم سورت نہیں ہے۔ قرآن کی سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اگرچہ سورہ بقرہ قرآن کی عظیم سورت نہیں، لیکن اس میں قرآن کے اندر بہترین آیت موجود ہیں اور قرآن کی بہترین آیت آیت الکرسی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، جو کہ ایک وقت میں 5 مرتبہ ہے، آپ کو جنت کے قریب تر رکھتا ہے۔ اور یہ بات امام نسائی کی مدد سے مروی حدیث سے معلوم ہوتی ہے، جس میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور پیارے دوستو، ایک جیسی 2 آیات جن کے ساتھ سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے رات کے وقت، جس میں آپ انہیں پڑھتے ہیں، تمام برائیوں کے خلاف آپ کا دفاع کرتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے امام بخاری کی طرف سے بیان کردہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیات رات کے وقت پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اسی طرح دوستو کوشش کریں کہ وہ آیات رات کو پڑھیں اور اللہ کے فضل سے آپ اسی وقت ڈراؤنے خوابوں اور بری کارروائیوں سے بچ جائیں گے جب آپ سو رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطینی اعمال سے بچائے رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔